قرآن کہتا ہے کہ انسان سارا دن دنیا 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 سنتے سنتے مر جاتا ہے، اور جب بدعمالیوں کی سزا ملے گی قیامت میں، اعمال نامہ ہوگا، تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا، ہائے کاش یہ حساب و کتاب کا دن نہ آتا، کاش یہ دن نہ آتا، میں تو اس کو بھول گیا تھا۔ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، کیا عجیب الفاظ ہیں قرآن کے۔ اللہ کہتے ہیں الیوم، آج کے دن، الیوم آج کے دن، یعنی قیامت کے دن کو اللہ کہہ رہا ہے آج کے دن ہم ان کو ایسے بھول جائیں گے جیسے انہوں نے ہم سے ملاقات کو یہ بھول گئے تھے۔ یہ ہر وقت اسی میں، صحت میں، پیسے میں، دولت میں، خوشیوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے نا دنیا میں، بھول گئے تھے آخرت کو۔ اللہ کہے گا آج میں ان کو بھول جاؤں گا، آج میں یاد اسی کو رکھوں گا جس نے اس دن کو یاد رکھا تھا۔ بڑی عجیب آیت ہے۔ فَالْيَوْمَ، عربی میں ایک لفظ ہے یوم، یوم کا مطلب کوئی بھی دن، جب الف لام لگ جاتا ہے نا الیوم، اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کے دن۔ تو اللہ قیامت کے منظر کو آج بیان کر کے کہتا ہے کہ میں اس دن کیا کہوں گا، اے لوگو آج کے دن میں تمہیں ایسے بھول جاؤں گا جیسے تم اس دن کو بھول گئے تھے۔ لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، لقاء یومہم ھذا، یہ تمہارا دن تھا، تم اس کو بھول گئے۔ تمہارا کیا مطلب؟ تم نے یہاں آنا ہی تھا، یہ تمہارا فیوچر تھا، اس کو تم بھول گئے۔ تو اس لیے میرے بھائی بار 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 سوچا کرو، کہاں گئے اتنے بڑے بڑے لوگ؟ آج کوئی جیتتا ہے نا، ہار جیت ہوتی ہے، جیتنے والا کتنا خوش ہوتا ہے۔ کسی ایکٹر کی فلم ہٹ ہو جائے، کسی ایکٹر کی فلم ہٹ ہو جائے، کسی کوئی کھلاڑی فائنل میچ جتوا دے، 8-10 چھکے مار دے، صحیح ہے نا، اور اس کی وجہ سے میچ، ہم نے تو جاوید میاں کا آخری چھکا یاد آتا ہے نا، شارجہ تھا، اس نے آخری چھکا لگایا، وہ بھائی ہم بھی 2 فٹ کلابازیاں کھا رہے تھے، اس کے بعد بڑی عزت ہوئی جاوید میاں کی، اللہ عزت دے، اور لیکن جاوید میاں کی عزت ہوئی الحمدللہ، اللہ دے اور عزت، لیکن کیا ہے جب مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے بڑی بڑی عزت لوگوں کو اللہ نے دی۔ 2 چیزیں سوچ لیا کریں، قارون سے زیادہ عزت ہم نہیں کما سکتے، اس کے پاس اتنا پیسہ، اتنا پروٹوکول تھا نا، کہ جب وہ اپنے جاہو جلال کے ساتھ نکلا تو لوگ کیا کہتے تھے، یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، یار اس آدمی کو، لوگ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب اس لڑکے کی ایج دیکھو اور اس کے پاس پیسہ دیکھو، اس ایج میں خدا نے اس کو اتنا نوازا ہے، ایسا لوگ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی ایج ہے، 24 سال کا لڑکا کروڑوں میں کھیل رہا ہے، بزنس شروع کیا نا 4 سال بعد کروڑوں روپے کا مالک بن گیا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اگر دین ہے، سبحان اللہ، نہیں ہے 2 ٹکے کی کوئی ویلیو ہے، اس کی کوئی ویلیو، کوئی ہے ویلیو؟ میں نے کہا وہ اتنے بڑے بڑے قارون سے زیادہ تھوڑی، قارون کا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لاد کے چلا کرتے تھے، اس سے زیادہ تھوڑی ہے، کیا ہے، کوئی رال ٹپکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قارون کے ساتھ یہی تھا، لوگ کہتے تھے یار اس ایج میں اس کی عزت دے۔ تو جو عقل مند لوگ تھے نا، اہل علم، انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ، تم تباہ ہو جاؤ، تم اس قارون کی اس دنیا کے چند ٹکوں پہ رالیں ٹپکا رہے ہو۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ جو بدلہ دے گا نا اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا وہ۔ اچھا ایک بات بتاؤں، اللہ تو کہتا ہے نا میں جو بدلہ دوں گا بہت زیادہ ہوگا، ہمارے تصور میں آتا نہیں ہے کہ کیسا ہوگا۔ کبھی کبھار نا یوٹیوب پہ جو دنیا میں خوبصورت ترین پلیسز ہیں نا ان کو دیکھا کریں۔ اصل میں ہماری کھوپڑی ہے محدود، ہماری کھوپڑی کیا ہے، ایک حد تک سوچتی ہے، اس سے آگے جاتی نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں جنت میں کیا ہوگا، اللہ کہہ رہے آبشاریں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، بھائی اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ لیکن آپ دنیا میں کوئی خوبصورت مقامات دیکھیں نا، پھر چینل بدل کے اس سے زیادہ خوبصورت مقامات دیکھیں، تو جب پہلا والا مقام آپ نے دیکھا تھا آپ کو لگے گا اس سے زیادہ دنیا میں کوئی خوبصورت جگہ نہیں ہو سکتی، لیکن چینل بدل کے دوسرے پہ جائے آپ کو لگے گا اڑے یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو میں کل یوٹیوب پہ کوئی کینیڈا کا کوئی اچھا پلیس تھا دیکھ رہا تھا نا، کوئی بڑی خوبصورت کوئی آبشار ہے کینیڈا میں، کوئی مشہور آبشار ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، تو میں نے دیکھا یار اتنی خوبصورت آبشار، اتنا زبردست، تو میں نے فوراً گھر والوں سے کہا کہ اللہ قرآن میں جنت کی آبشاروں کی تعریف کرتا ہے، اس کا مطلب وہ اس سے بھی بولو اچھی ہوں گی، مطلب دنیا میں اللہ نے اتنے خوبصورت مقامات رکھ دیے۔ دیکھو یہ مقامات بتانے سے سمجھ میں نہیں آتے، دیکھتا ہے تو انسان، میں تھائی لینڈ گیا نا، میں نے وہاں آبشار دیکھی، جب دیکھتا ہے انسان اپنی کیا یار خوبصورت مقام ہے یہ، تو انہی مقام میں فرض کرو کہ خوبصورت درخت ہیں اور خوبصورت محلات ہیں، اور اللہ آپ کو ان محلات میں گھر دے دے،
खूबसूरत हूरों के साथ, माजरत के साथ। तो थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो ये आबशारों का शोर। मैं तो एक दफा कलर कहार से आ रहा था, बरसात का मौसम था, कलर कहार का देखा ना, पिंडी से कलर कहार के रास्ते से गाड़ी आ रही थी, 15 साल पुरानी बात होगी। हम लोग बस से आ रहे थे, जून जुलाई का महीना था, तो उसमें ग्रीनरी बहुत होती है। तो वहां हम थोड़ी देर के लिए उतरे तो उन ग्रीनरी में एक तो बादल भी आए हुए बड़ा खूबसूरत, और मोर टहल रहे थे वहां ना, मोर बहुत है वहां पर। मैं साथियों से कह रहा था यार ये जो मोर है इन खूबसूरत इलाकों में अल्लाह ने इसको पैदा किया, इसका एक अलग ही लुक आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम जन्नत में टहल रहे हैं। तो जब ये मुसाफिर खाने वाली जन्नत जो जिसकी वैल्यू अल्लाह की नजर में 2 टके की नहीं है, ये जब ऐसी इतनी खूबसूरत अल्लाह ने बना दी है, तो वो जन्नत जो अल्लाह अपने बंदों को बदले में देगा, कहेगा तुम नेक अमाल इख्तियार करो, मैं तुम्हें इसका बेहतरीन बदला दूंगा। जिसको अल्लाह बेहतरीन बदला कह रहा है उसकी हैसियत क्या होगी, क्या खूबसूरत जगह होगी वो। तो बार बार जन्नत का तसव्वुर किया करें, बार बार जहन्नम की आग का तसव्वुर किया करें, बार बार दुनिया को मुसाफिर खाना समझना, इसकी बातें करना, इसका आदी बनाएं अपने आप को, ताकि इस मुर्दार से जो है ना, जो मुर्दा जानवर नहीं जैसे पड़ा हुआ होता कचरे में बदबू आ रही होती है, अल्लाह ने नबी ने इस दुनिया को ऐसे ही ताबीर किया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कचरे के ढेर के करीब से जब गुजरे तो एक मुर्दा बकरी का मुर्दा बच्चा पड़ा हुआ था, मुर्दा बच्चा, उसमें से बदबू आ रही थी। आपने फरमाया तुम में से कौन है जो इसको इतने पैसों में खरीदेगा? साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम तो, आप समझा, यानी आप ये भी तो कह सकते थे ना कि अल्लाह की नजर में दुनिया की वैल्यू इस बकरी के बच्चे की तरह भी नहीं है, पहले ही बता सकते थे ना। लेकिन क्या एक वर्कशॉप करवाई जा रही है, वर्कशॉप। जैसे हमारे हजरत अपने मेजबान को सऊदी अरब में पहले ही बता देते, पहले दिन ही उन्होंने पूछा कि आप कहाँ हैं, पहले दिन कह देते कि मैं हूं तो अपने घर में, लेकिन मैं उसको मुसाफिर खाना समझता हूं, तो बात बनती नहीं है, सही है ना। 1 महीने तक उनको यही कहते रहे, ये वर्कशॉप करवा रहे थे उनको, उनके दिमाग में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे थे, और फिर हमें भी समझ में आ गया हजरत के इस तर्ज अमल से। तो हकीकत में इसी तरह मोटिवेशन मिलती है। तो हमारे नबी भी ना मिसालें देके, नबी पहले बता देते कि ये बकरी के बच्चे की हैसियत जो तुम्हारी नजर में इसकी वैल्यू है ना, अल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत इससे भी कम है। आप शुरू से ही बात यहाँ शुरू करते हैं, लेकिन ना 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 ना, ये हकीमाना तर्ज नहीं है। आपने पहले क्या फरमाया, तुम में कौन है जो इस बकरी के सड़े हुए बच्चे को इतने पैसों में खरीदेगा? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह इसको तो कोई मुफ्त में भी नहीं लेके जाएगा, ये कौन लेगा? तो आपने फरमाया अल्लाह की नजर में दुनिया की वैल्यू इस बकरी के बच्चे से भी कम है, मुर्दार है, फना होने वाली है। तो ये चीज बार बार मेरे भाई बोलो सोचा करें, ताकि मोहब्बत खत्म हो, इससे आपकी डिप्रेशन खत्म हो, टेंशन खत्म हो जाए, लाइफ को एंजॉय करने लगोगे। ये जिसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलती है, सबसे पहला इनाम अल्लाह की तरफ से उसे पता है क्या मिलता है? सुकून, खुशियां, राहतें। और जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत हो, वो करोड़हा मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता रहे, वो भी फेंकते रहेंगे और ये लपेटता रहेगा बैठ के, सही है ना? वो भी फेंकते रहेंगे और ये क्या करता रहेगा? लपेटता रहेगा बैठ। तो लपेटते रहो बैठ के। तो दुनिया की मोहब्बत निकालना जरूरी है। तो ये जो कुरान के आयतें हैं कि या लैतनी लम ऊता किताबी, आखिरत में कहेगा कि काश मुझे मेरा अमाल नामा ना मिलता, वलम अदरी मा हिसाबिया, मुझे पता ही ना चलता कि मेरा हिसाब व किताब। ये जो कामयाबी की असल बेस है ना आखिरत में, वो हिसाब व किताब का यकीन है, हिसाब व किताब का यकीन। आपको जब ये पता होगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मुझे उसका जवाब देना है, मैं अच्छा करूँगा तो उसका बदला भी मिलेगा, बुरा करूँगा तो उसकी सज़ा भी मिलेगी। जब आपको ये पता होता है तो फिर आप कोशिश करते हैं अच्छा करने की और कोशिश करते हैं बुराई से बचने की। लेकिन शैतान ने किया है, इस हिसाब व किताब के कॉन्सेप्ट को ना ये मशकूक बना दिया है। पहले ज़माने में लोग जल्दी हिसाब व किताब पे यकीन करते थे, जब उनको बताया जाता था ना कि एक दिन मरना है, हिसाब व किताब होगा। आज इस हिसाब व किताब को मानने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने जो तरक्की की है ना, उस तरक्की को देखकर इंसान इस धोखे में पड़ गया है कि यार ये नहीं हो सकता, ये लॉजिक के खिलाफ है, क्योंकि हर चीज़ लॉजिक से समझ में आती है ना। हम देख रहे हैं कि बारिश बरसती है तो
دانے سے درخت نکلتا ہے. پھر سائنسدانوں نے اس کی بھی وجوہات ہمیں بتا دی ہیں کہ کیوں گٹھلی سے آم کیسے بنتا ہے. پوری ایک سائنٹیفک لاجک ہے نا ہر چیز کی. یار ہر چیز کی ایک لاجک ہے. یہ کیا ہے کہ مر گئے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے, پھر نماز پڑھی ہوگی تو جنت میں جاؤ گے, نہیں پڑھی ہوگی تو جہنم میں جاؤ گے. کھوپڑی میں آنے والی اس ترقی کے دور میں یہ چیزیں کھوپڑی میں, یہ پرانے زمانے کی باتیں. یہ میں لوگوں کے دلوں کی بات کر رہا ہوں, خاص طور پہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, جو صبح و شام سائنسدانوں کی کتابیں پڑھتا ہے, سائنسدانوں کی باتیں سنتا ہے, اسکالرس کی باتیں سنتا ہے, تو اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے. اس کا دماغ کیا ہو چکا ہے, وہ سٹھیا گئے ہیں. ان کے سٹھیائے ہوئے پن کو ٹھیک کرنا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللاجیکل باتیں ہیں. یہ پہلے زمانے میں لوگوں کو الو بنانے کے لیے کہی گئی ہیں تاکہ لوگ تھوڑا انسان کے بچے بن جائیں. اب ان باتوں کی معاشرے میں, سوسائٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے بتایا تھا نا ایک موٹیویشنل اسپیکر نے اسپیچ کے دوران کیا کہا کہ تم لوگ گاڈ جو ہے, گاڈ یہ تمہارا اس پہ بلیو ہے, یہ گاڈ ایک ریئلٹی ہے, کوئی تحقیق سے ثابت شدہ چیز ہے یا بلیو کا حصہ ہے. سب نے کہا بھائی بلیو ہے. کوئی تحقیق سے ثابت شدہ, کوئی سائنسدان تو نہیں کہتے نا کہ یونائٹڈ نیشن کی کہ جتنے سائنسدان ہوں وہ بیٹھے ہوں اور سب نے ریسرچ کر کے ایک رپورٹ پیش کی ہو کہ بھائی خدا کا وجود سائنٹیفک ثابت ہو چکا ہے, کوئی ہے. تو یہ تو بلیو ہے, ہر آدمی کا اپنا بلیو ہوتا ہے, فرشتوں پر, کسی کا جنات پر. ہندوؤں کا بلیو ہے 7 جنم ہے. ہندوؤں کا کیا بلیو ہے, 7 جنم میں ایک دفعہ مرتے ہیں, اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اگلے جنم میں ہم اچھی قوم میں پیدا ہوں گے, برے اعمال پیدا کیے ہوں گے تو گھٹیا قوم میں پیدا ہوں گے, پھر اور برے تو گدھا گھوڑے بن کے پیدا ہو جائیں گے. تو یہ سب بلیوز ہیں, یقین ہیں لوگوں کے اپنے اپنے. کیا ہوتے ہیں, بول ہی نہیں رہے تو کیا فائدہ ہے. ہر آدمی کے اپنے بلیو ہوتے ہیں, کچھ کلچر کا حصہ ہوتے ہیں, کچھ ہندوؤں کے اپنے, عیسائیوں کے اپنے, یہودیوں کے اپنے. ہر قوم کے اخبل کچھ پرمپرا ہوتی ہے, کچھ رسومات ہوتی ہیں, کچھ ہر آدمی کی. کہتے ہیں میں تو اس پہ, لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں بھائی میرا تو یہ بلیو ہے, میں تو اس پہ بلیو کرتا ہوں. تو یہ بھی ایک ڈائلاگ بن چکا ہے. بات وہ کرو جو تحقیق سے ثابت ہو. تحقیق کسے کہتے ہیں, تحقیق کی ڈیفینیشن کیا ہے, جس کو سائنسدان ثابت کر چکے ہوں. تحقیق کا جو معیار ہے نا آج کل, وہ کیا ہے, جس کو سائنسدان ثابت کر. سائنس کہے گی کہ جنت ہے تو مان لیں گے, سائنس کہے گی کہ جہنم ہے تو مان لیں گے, سائنسدان تو کہتے ہیں. تو ہم, کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ آپ کو اگر آپ آخرت پہ یقین کر لیں, اس کے لیے پھر آپ کو بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے. اتنی خطرناک چیزیں ہیں نا, یعنی ان کو چھوڑنے سے آپ کی دنیا بے لذت ہو سکتی ہے. یہ خیال ہے انسان کا. دیکھو جس کو لڈو کھانے کا شوق, مٹھائی کھانے کا, بہت سے لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے میٹھے کا, میٹھا نہیں چھوڑ. کوئی ویسے ہی آ کے کہہ دے میٹھا کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے, وہ کہے گا ٹھیک ہے میرا بلیو ہے صحت کے لیے نقصان دہ, لہذا آج سے میں چھوڑ رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے, کہے گا بھائی پروف. ایک ڈاکٹر سے سنے گا, دوسرے ڈاکٹر سے, 20 ڈاکٹروں سے سننے کے بعد بھی نہیں چھوڑتا جب تک اس کے نقصانات اس کو محسوس ہونا شروع نہیں ہو جاتے. یار وہ میرا دوست تھا, وہ بھی 6 لڈو کھائے تھے, شوگر لیول ہائی ہوئی اور انا للہ ہو گیا. اس کا کولیسٹرول لیول, میرے چاچا کا, میرے مامے کا, میرے پھپھو کا. یہ جو ہارٹ پیشنٹ جو اتنے ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں نا, اب لوگوں نے کولیسٹرول کو تھوڑا سا لفٹ کرانا شروع کی ہے. جب اپنے خاندان کے بہت سے دیکھے نا 60-65 میں مر گئے, پڑوسی میں دیکھا اچھا بھلے جا رہا تھا بندہ, ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا. اب لوگ ہارٹ کے بارے میں کوئی رپورٹ آتی ہے تو سب شوق سے سن رہے ہوتے ہیں. یار دیکھ لیں, ذرا سا پین ہوگا, گیس کا درد ہوتا ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یار کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہ. اب کڈنی کے بارے میں اتنی نالج ہے کہ گردے میں درد نہیں ہو رہا, ویسے ہی گیس کا پین ہو رہا ہے کمر میں, لیکن لوگ ڈر جاتے ہیں یار کڈنی کے اسپیشلسٹ کو دکھاؤ, گردے کا مسئلہ تو نہیں ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ وہ بلیف سے نکل کے کس پہ چلی گئی ہے, ایک ریسرچ ہے بھائی, وہ بھی مر گئے, وہ بھی مر گئے, وہ بھی مر گئے, وہ بھی مر گئے. تو اس لیے انسان, شوگر کا مریض, میٹھے جیسی لذیذ چیز سے بالآخر پرہیز کرنا شروع کر دیتا ہے. یار یہ ہوگا, میں نہیں بھائی, موت سے تو ڈرتا ہے ہر آدمی. ڈاکٹر کہتے ہیں وزن نہ بڑھاؤ, وزن نہ بڑھاؤ, تو اب 40-50 سال کے بعد لوگ تھوڑا سا فزیکل فٹنس کو لفٹ کرانا لوگوں نے شروع کر دی. یار مرمرا جائیں گے, بہت بعد میں جا کے ہوا ہے. تو اسلام تو آپ سے بہت ساری چیزیں چھڑا دیتا ہے. اسلام کہتا ہے حرام نہیں کما سکتے آپ, بسا اوقات حرام میں بہت پیسہ ہوتا ہے. اسلام کہتا ہے حرام کا ایک نوالا جہنم کی آگ کا ذریعہ بنے گا. اگر یہ چیزیں آپ کے یقین کا حصہ نہیں بنیں گی, جنت اور جہنم, ایسا یقین جیسا دیکھا ہو آپ نے, اس وقت تک انسان حرام نوالا نہیں چھوڑ سکتا, بد نظری نہیں چھوڑ سکتا, انٹرنیٹ پر فحش اور بیہودہ فلمیں نہیں چھوڑ سکتا, زنا نہیں چھوڑ سکتا. بے حیائی چھوڑنا تو بہت ہی مشکل کام ہے اس شخص کے لیے جس کا آخرت پر ایمان
نہ ہو. کیونکہ انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے جب آپ کسی عورت پہ ظلم کر رہے ہو. اگر وہ بھی راضی ہے نا, وہ بھی زنا کے لیے راضی ہے, تو پھر انسان کا ضمیر بھی ملامت کرنا اس زمانے میں چھوڑ دیتا ہے کہ یار وہ بھی راضی, میں بھی راضی, تو میں کیا ٹینشن کیا ہے. یہاں کون روکے گا آپ کو؟ مذہب روکے گا. نہیں ہے, آگ ہے, نہیں جاؤ اس کے قریب. تو اس زمانے کا جو سب سے بڑا فالٹ ہے نا, وہ سائنسدانوں کو باپ بنا لیا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. سائنسدانوں کو کیا بنا لیا ہے؟ ہر چیز میں انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے. جس چیز کو صبح و شام سنتا ہے نا, اس کا خمار اس کے دماغ پہ سوار ہو جاتا ہے. یہی ہو رہا ہے. آپ نیٹ پہ جائیں گے, سائنسدانوں کی تحقیق. آپ یونیورسٹی میں جا کے کتابیں پڑھیں گے, سائنسدانوں کی تحقیق. وہاں کہیں بھی جنت اور جہنم کا تذکرہ نہیں ہوتا. تو ایک بات خوب سمجھ لیں, سائنس کے جو اصول ہیں نا, وہ اصول غلط نہیں ہیں. کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کے جو اصول ہیں وہ غلط نہیں ہیں, لیکن کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کے وہ اصول کافی نہیں ہیں. یہ فالٹ ہو رہا ہوتا ہے. وہ اصول کافی نہیں ہیں کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے. حقیقت تک پہنچنے کے اور بھی بہت سے راستے ہیں. دیکھو, آپ سے کوئی پوچھتا ہے یہ کون ہے, آپ کہتے ہیں میرے فادر ہیں, اگلا یقین کر لے گا. کیا سائنسدانوں سے پوچھوایا آپ نے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کوئی سائنسی رپورٹ. اور اتنا یقین ہوتا ہے آپ کو کہ اس یقین کی بیس پہ بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں. ابا کی وراثت آپ کو مل رہی ہے, آپ کی وراثت ابا کو مل رہی ہے. یقین کیسے ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کوئی محلے والا اعتراض کرے, ابے تو کروڑوں روپے کی جائیداد تو نے اس کے بیٹے کو پکڑا دی, اس کا پروف کیا کہ اسی کا بیٹا ہے. آپ کے پاس کیا جواب ہوگا اس کا؟ آپ اگر سائنس کے طالب علم ہوگے, آپ کہو گے بھائی تحقیق سے تو ابھی تک ثابت بولو نہیں ہوا. بھائی تحقیق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بھائی تحقیق تو ڈی این اے کا نام ہے. ڈی این اے تو جتنے لوگ ہیں یہاں ڈی این اے کروا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ شارٹ کلپ کسی نے بھیجا مجھے, اس میں ایک مزاحیہ کلپ تھا. شارٹ کلپ مزاحیہ کلپ ہوتے ہیں نا, اس میں ایک روبوٹ کو دکھایا ہے. انسان تھا, روبوٹ بنا ہوا ہے. وہ روبوٹ کی خاصیت ہے, اس سے جو پوچھو سچ بتائے گا. لوگ تو اس روبوٹ کو لفٹ کرا رہے ہیں کہ یار یہ بڑا زبردست کروڑوں روپے کا روبوٹ ہے, جو پوچھو کیا بتاتا ہے؟ سچ. حالانکہ ایسا روبوٹ بہت خطرناک ہے, جو پوچھو سچ سچ بتائے گا. تو جس بندے نے لیا نا, بڑا خوش ہو گیا کہ یار یہ روبوٹ سب کچھ سچ سچ بتائے گا. روبوٹ سے پوچھ رہا ہے کہ تو بتا یار یہ کب ہوگا, وہ روبوٹ بتا رہا ہے یہ اس وقت ہوگا. ہر چیز صحیح بتا رہا ہے نا. یہ بڑا خوش ہو رہا ہے, میری نالج میں کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ. اس سے پوچھا ہے روبوٹ, بھائی مجھے یہ بتا دی میرے ابا کا نام کیا ہے؟ سلیم کباڑیا. ایک دم نا ماتھا ٹھنکا اس میں کہ یار میری جو ہے اماں نے تو کچھ اور بتایا تھا نا. کہہ رہے وہ روبوٹ نے کہا وہ جو تیری اماں نے بتایا تھا وہ غلط تھا, اصل تیرا ابا کون ہے؟ سلیم کباڑیا. اب یہ غصے میں آ گیا کہ یار پھر میری اماں نے جھوٹ کیوں بولا, مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہہ رہا کم بخت بتاتی تو پکڑی نہ جاتی. روبوٹ کہہ رہا ہے اس کو, سچ سچ بول رہا ہے نا کہ یار میری اماں نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میرا ابا وہ کے بجائے وہ ہے. تو روبوٹ آگے سے جواب میں دیتا ہے بتاتی تو پکڑی نہ جاتی. سچ بول رہا ہے نا وہ, تو اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پکڑی جائے گی. کون چاہتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں؟ تو خوب سمجھ لیں, بار بار میں یہ ٹاپک اس لیے چھیڑتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ ایک ہی بیان کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. بھائی یہ بیان ہمارا نالج یا معلومات کے لیے نہیں ہوتا. نالج بہت ہے. کس کو نہیں پتا کہ 5 نمازیں فرض ہیں؟ پڑھتا کون ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ زنا اسلام میں حرام ہے؟ چھوڑتا کون ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ سود حرام ہے؟ بینک میں جاب کر رہے ہیں, جب اسی جیسی حلال ملے گی تو چھوڑیں گے. پھر تکلف کی کیا ضرورت ہے جب اسی جیسی حلال ملے گی تو؟ یہ قربانی کہاں ہوئی پھر؟ اسی وجہ سے میں ایک ہی ٹاپک کو ریپیٹ کرتے ہیں. بھائی قوم کی جو بیماری ہے, جو مسئلہ ہے, دیکھو ایک ڈاکٹر کے پاس ایک شوگر کا پیشنٹ آیا. ڈاکٹر اس کو دوا تو دے گا لیکن کہے گا ویٹ کم کرو, ٹینشن ختم کرو. اس کو پتا ہے اس کی بیماری کی وجہ کیا ہے, وزن بڑھنا ہے نا. دوسرا بلڈ پریشر کا مریض آیا, ڈاکٹر کہہ رہا ہے بھائی ویٹ کیا کرو, کم کرو. یہ ویٹ بڑھنے سے بلڈ پریشر پیدا ہوگا. بات ساری یہاں سے خراب ہوتی ہے کہ خدا کا انکار ہوتا ہے, پھر حساب و کتاب کا انکار ہوتا ہے. جب خدا کو مانو گے تو پھر اس خدا کا بندوں سے کیا ہے, رشتہ ہے. وہ اچھی باتوں پہ خوش ہوتا ہے, بری چیزوں پہ ناراض ہوتا ہے. تو پھر حساب و کتاب کو ماننا پڑے گا کہ برائی کے بروں کے لیے اس نے بدلہ کیا رکھا ہے. دنیا میں نہیں ملتا, دنیا میں بروں کا بدلہ نہیں ملتا. یہ جو موٹیویشن اسپیکر بتا رہے ہوتے ہیں نا, اس نے اتنا اچھا کیا تھا, اس نے برا کیا تھا, اس کو سزا مل گئی, اچھا کیا تھا دیکھو کیا ہو گیا. بھائی میں تو درجنوں واقعات آپ کو اپنی زندگی میں بتا سکتا ہوں. برا کیا بہت اچھا ہو گیا, اچھا کیا بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا. بلکہ ایسا بھی ہوا ہے, کیا کس نے الزام کسی اور, بدنام کوئی اور ہو رہا ہے, کر کوئی اور رہا ہے. دنیا کا تو بڑا گندا معاملہ ہے.
ایسے ایسے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، حدیث میں آتا ہے ایک شخص بھی ایمان نہیں لے کر آیا اور پیغمبر کو قتل کر دیا. پیغمبر سے زیادہ مقدس اور مبارک کون ہو سکتا ہے؟ تو دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے. سمجھتے ہو؟ تو اس کا مطلب اگر حساب و کتاب نہیں ہے تو پھر اچھا برا اللہ کی نظر میں سب کیا ہیں؟ مٹی ہو کے ختم. یہ بہت بڑا الزام ہے خدا پر. اللہ کہتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا، یہ وہ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں جو میرے منکر ہیں. جو مجھے مانے گا وہ مجھ پر یہ تہمت کبھی بھی نہیں لگائے گا. تو یہ کہتا ہے نا، آپ سے پوچھتا ہے کہ حساب و کتاب ہوگا قیامت کے دن، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ بولو اصل تو یہ کہ ہوگا، ورنہ خدا ظالم ہے. پھر اس کا مطلب ہے اس کی کوئی دلیل بتاؤ کہ نہیں ہوگا. کوئی سائنسی رپورٹ پیش کرو کہ سائنسدان کہتے ہیں حساب و کتاب نہیں ہو. سائنس یہاں خاموش ہے. سائنس کہے گی ہمیں کیا پتا کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد، انسان پہ کیا حالات گزرتے ہیں، ہمیں کیا پتا بھائی. وہ سائنسدان خاموش ہے. کبھی بھی سائنسی رپورٹ نہیں آ سکتی کہ قبر کا عذاب نہیں ہے، آخرت نہیں ہے. یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. یہاں تک سائنس کی اپروچ ہے ہی نہیں. جو چیز اس کی دسترس میں نہیں ہے آپ اس سے جا کے پوچھ رہے ہو. جس زمانے میں ڈی این اے سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا ابا کون ہے، اس میں کوئی سائنسدانوں سے جا کے پوچھے کہ یہ میرے ابا ہے یا نہیں ہے، وہ کہیں گے بھائی ہمیں کیا پتا، کوئی ایسی سائنسی رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے. تو سائنس یہاں تک پہنچ سکتی نہیں ہے. یہ برزخ کی چیزیں ہیں، مرنے کے بعد کے احوال ہیں. آپ مجھے بتاؤ ایک آدمی خواب میں کیا دیکھ رہا ہے؟ آپ نے ایک بندہ، آخری بس بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک بندے کو خواب آیا کہ میں یوں کر رہا ہوں، میں بڑے مزے میں ہوں، دودھ جلیبی کھا رہا ہوں، میں بریانی کھا رہا ہوں، میں پراٹھے کھا رہا ہوں، پھر بھی کولیسٹرول میرا بڑھ نہیں رہا، اور اٹھ گیا. وہ بتا رہے یار ایسا خواب دیکھا. آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں جھوٹ رہا ہوں؟ میں نے تو بڑے مزے اڑائے ہیں خواب میں. آپ کہہ رہے ہو بھائی تحقیق کرو، سائنسدانوں سے میں پوچھوں گا، کوئی لیڈ لگا کے چیک کریں وہ کہ خواب میں اس کو نظر کیا آیا. سائنسدان کے پاس جائیں گے تو سائنسدان کہے گا یار اب تک میری معلومات کے مطابق ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ سوتے ہوئے آدمی کے دماغ میں جو خواب آ رہے ہیں وہ اس کو ٹریس کر سکے. کوئی ہے ایجاد؟ ہو سکتا ہے ہو گئی ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن میری رپورٹ کے مطابق اب تک ایسی کوئی مشین نہیں ہے کہ سونے کے بعد آپ پر کیا احوال گزرتے ہیں وہ اس کو ٹریس کرے. بھائی موت تو سونے سے اوپر کی چیز ہے، موت کے بعد آپ پہ کیا گزرتی ہے ایسی کوئی لیڈ نہیں ہے جو آپ کی کھوپڑی میں یہ کان میں لگا کے سائنسدان وہاں ویڈیو چلا دیں کہ یار اس کو تو فرشتے پکڑ پکڑ کے کوٹ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. جیسے خواب میں آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ بڑے 4 شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بہت سے لوگوں کی خواب میں ہو چکی ہیں. اٹھتے ہیں تو اٹھ کے جو پرانی والی بیوی اس کو لاتے مار رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، وہی نکلی ہے. تو ایک بندہ نا کباڑ والا یہاں پر مال بیچ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے پرانی جتنی بھی چیزیں وہ دے دو نا نہیں لے لو. تو بار بار ایک لفظ دہرا رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا وہ لفظ؟ بڑا زبردست. نہیں کہہ رہے ہیں بار بار پرانا ٹی وی کو نا پرانی ٹی وی کہہ رہا تھا. پرانی ٹی وی، پرانی، ان کو تو بیچاروں کو اردو مذکر مؤنث کا نہیں پتا ہوتا نا. کہہ رہے پرانی ٹی وی دے لو، نئی ٹی وی لے لو. ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ میں سمجھا کہہ رہا ہے پرانی بیوی دے دو نئی بیوی لے لو. وہ کہتے ہیں میرے کان کھڑے ہو گئے یار، یہ آپشن بھی یار واہ واہ کیا خوبصورت آپشن ہے، پرانی بیوی دو کباڑ والے سے. تو وہ پھر میں نے اس کی سنی، وہ ایسے ہی لگ رہا تھا اس کو صحیح ٹی وی کا لفظ منہ سے نکل نہیں رہا ہوگا. بار بار کہہ رہے پرانی ٹی وی کو بیوی کہہ رہا تھا، کہہ تو ٹی وی رہا تھا لیکن اس کے منہ سے نکل نہیں رہا تھا. تو مجھے خیال ہو اس کو جا کے بولتا ہوں بھائی تو ٹی وی کے علاوہ کچھ اور بول دے. بہت سے لوگ پرانی والی لا کے لے آئیں گے، کوئی بھروسہ نہیں ہے قوم کا. وہ کتے والا لطیفہ ہے نا، وہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں. وہ ایک آدمی کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا، مر گئی. وہ جب کتے نے کاٹا وہ مر گئی تو جوان بیوی تھی بیچارے کی، بہت غم ہوا. لوگ لائن لگا کے تعزیت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی لائن توڑ کے آیا اور لائن توڑے یار ایک دن کتا ادھار مل جائے گا. اس نے تھپڑ مار کے بولا لائن میں کھڑا ہو جا، تو کیا سمجھتے ہیں سارے تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ یہ سارے کتے کے لیے آئے ہوئے ہیں. صحیح ہے، جب 13 نمبر آئے گا مل جائے گا تجھے. تو کباڑ والا مسلسل پرانی ٹی وی لے لو، نئی ٹی وی، پرانی ٹی وی دے دو، نئی ٹی وی. وہ بول اس طرح سے لاتا، آواز ایسے ہی آ رہی تھی کہ پرانی بیوی دے دو، نئی بیوی لے لو. اب دوبارہ کبھی آیا نا میں اس کو بولوں گا بھائی تو ٹی وی کے علاوہ کچھ اور بول، کچھ اور بول دے. لوگ خام خامے خوش فہمی کا شکار ہونا ہو جاتے ہیں. لوگ ایک دم نا دل کی دھڑکنیں لوگ تیز ہو جاتی ہیں. یار شاید خیر مذاق کر رہا ہوں. خواتین پھر غصہ ہو جاتی، پرانے ہو گئے تو وہ بھی تو پرانا ہو گیا ہوگا. جب بیوی پرانی ہوتی ہے تو آدمی کون سا نیا ہوتا ہے، اس میں بہت سارا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نکل آتا ہے. تو خیر بات بس ختم کر رہا ہوں. تو بھائی یہ جیسے سوتے ہوئے آدمی پہ کیا گزر رہی ہے، یہ سائنس یہاں تک پہنچ کے لذت ہوتی ہے. سوتے ہوئے بعض دفعہ خوف سے انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، مر جاتا ہے وہ. تو ایسے ہی موت کے بعد پیغمبروں نے بتایا، قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ تمہاری روحوں کو تمہاری نیند میں بھی قبض کرتا ہے اور موت میں بھی قبض کرتا ہے. فرمایا کہ پھر جس کو زندگی دینی ہوتی ہے اس کی روح واپس لوٹا دیتا ہے. صبح کے وقت اٹھ جاتے ہیں ہم، جس کو موت دینی ہوتی ہے اس کی روح واپس نہیں لوٹاتا. اس لیے نیند اور موت کو ایک دوسرے کی بہن کہا گیا ہے. خواب میں
اتنا کچھ انسان لذت محسوس کر رہا ہے، عذاب میں بھی ہوتا ہے، خوشی میں بھی ہوتا ہے، غم میں بھی ہوتا ہے، تو برزخ تو اس سے اوپر کی چیز ہے۔ جب تک سائنسدان برزخ کی نفی سائنسی پروف کے ساتھ نہ کر دیں، اور ایسا کر سکتے نہیں ہیں، اس وقت تک بھائی ہم اس معاملے میں سائنس کو لفٹ، ایک ایسی چیز ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی آپ سے کوئی بات کہیں کیا پروف ہے کہ جی خدا ہے، آپ کہیں کہ خدا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ دنیا میں ہمیشہ وہ انسان عقل مند سمجھا جاتا ہے جو آنے والے کل کے لیے آج طے کرے۔ اکثر آپ نے بینکوں میں یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، روپیہ بچائیے کل کام آئے گا۔ جو کل کی فکر نہ کرے اور آج ہی عیاشی میں گزار دے، ایسے شخص کو احمق اور بے وقوف کہا جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں اللہ کے ماننے والوں میں اور نہ ماننے والوں میں فرق یہ ہے کہ وہ کل کو ڈیفائن کرنے میں، کل کو ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہے ہو۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آج کوشش کریں تاکہ آپ کا کل اچھا ہو جائے، دنیا دار کی نظر میں اس کل سے مراد ہے اگلا سال، 4 سال بعد کی زندگی، 5 سال بعد کی۔ اللہ کی نظر میں کل سے مراد ہے موت کے بعد کی زندگی، جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہوگی بھی یا نہیں ہو۔ اور اللہ بار بار کہہ رہا ہے ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت لازمی آئے گی۔ ان اللہ یبعث من فی القبور، جو مردے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو زندہ کر کے چھوڑے گا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبا، اگر میں نے تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کرنا تو میں نے پھر اس کائنات کو بنایا کیوں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، اگر نیک اور برے لوگوں کا ٹھکانہ ایک جیسا ہونا ہے، مر کے سب نے ختم ہونا ہے، اس کا مطلب میری نظر میں نیک اور برے سب برابر ہیں۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، اگر میں نے موت کے بعد زندگی نہیں دینی، حساب و کتاب نہیں کرنا، اس کا مطلب جو لوگ ایمان لائے مجھ پہ توکل کرتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں، وہ لوگ، اور زمین میں فساد مچانے والے، دہشت گرد، قتل و غارت کرنے والے، ان سب کا فیوچر سیم ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم میرے بارے میں کیسی باتیں، اب چپ بیٹھے ہوئے، کیسی باتیں کرتے؟ آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو نہیں کرتے، ہم تو چپ بیٹھتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس بات کو قرآن میں بیان کیا، بار بار بیان کیا کہ مرے گا، اس کے بعد ختم نہیں ہوگا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ دنیا ہے، یہ مل جائے، دنیا مل جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے، پیسہ مل جائے، نہیں ملے تو اسی کی ٹینشن، اسی کی ڈپریشن، اسی کی سٹریس، سارے مسائل اسی کے۔ موت کے بعد کا سوچنا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، بلکہ جو موت کے بعد کی زندگی کا سوچتا ہے وہ پہلے درجے کا احمق اور بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ کہیں بات بھی کر لو نا کسی محفل میں، ابے مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ کہے گا بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں یار، یہ مولویوں والے قصے لے کے بیٹھ گیا، تبلیغیوں والی باتیں لے کے بیٹھ گیا، وہ دیکھا جائے گا ابھی موت کا کیا پتہ کیا، کب مریں گے، پھر کچھ ہوگا نہیں۔ تو میرے بھائی پیغمبر دنیا میں یہی بتانے کے لیے آتے رہے کہ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم مرنے کے بعد ختم، یہ خوش فہمی اپنے دماغوں سے، کتنا قرآن بار بار اس کو بیان کرتا ہے نا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم ابھی بھی شک میں ہو کہ پتہ نہیں دوبارہ زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تم اس لیے شک کرتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا، مر کے مٹی ہو کے ختم، یہ دوبارہ کیسے؟ بھائی یہ تو ساڑی کھوپڑی اچ نہیں آندا، یہ بات تو ساڑی عقل اچ آندی نہیں۔ تو اللہ نے کہا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، پہلی دفعہ مٹی سے بنا دیا، یہ توڑی عقل اچ آ گیا، وہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے تم نے۔ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر اس مٹی کو انسان بنا کے میاں بیوی کا، ماں باپ کا ملاپ کروایا، اور پھر اسے پانی کے قطرے میں تبدیل کر دی۔ یہ بات بھی عقل اچ آندی نہیں ہے، لیکن توڑی عقل اچ آ گئی۔ ثم من علقۃ، پھر اس پانی کے قطرے کو گوشت میں تبدیل کر دیا۔
ماں کے پیٹ میں کس میں تبدیل کر دیا؟ گوشت بنا دیا. یہ بات بھی کسی کی عقلچ نہیں آندی، لیکن تم نے چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا لہذا تھوڑی عقلچ آ گئی. یہ سارے کام کون کر رہا ہے بھائی؟ یہ سارے سافٹ ویئر کس نے انسٹال کر دیے ماں کے پیٹ میں کہ پانی کا قطرہ جائے گا اور ایسے ایسے گوشت کا لوتھڑا بننا شروع ہو جائے گا، پھر اس سے من علقہ جمع ہوا خون بنے گا، گوشت بنے گا. من مضغہ، پہلے علقہ بنتا ہے، پھر من مضغہ، پھر گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں بننا شروع. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پہ گوشت چڑھنا شروع ہوتا ہے. اور ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم اسے ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں، پورا ایک انسان بنا ہوا ہوتا ہے. تو اگر تمہیں شک ہے کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگے تو اپنے ماضی کو دیکھو، جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ 100 دفعہ بھی دوبارہ بنا سکتا. تو ایک بات تو اللہ نے قرآن میں بار بار یہ بتائی ہے کہ تمہارے اچھوں کو بھی زندہ ہونا ہے دوبارہ. اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے آج تم کہتے ہو پتہ نہیں زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، جب ہو گے نا تو پھر بولو کہ کیوں ہو گئے. یہ نہیں بولو کہ واقعی ہو گئے، بھائی زبردست کام ہو گیا، ایک حیات ہمیں اور مل گئی. ابھی جب ہمیں زندگی ملتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں. جب چھوٹے تھے پیدا ہوئے تھے اس وقت تو شعور نہیں تھا نا، جب بڑے ہو گئے اب شعور آ گیا. لوگ کہتے ہیں یار آپ کو بھی زندگی ملی، الحمدللہ یار بڑی زبردست نعمت ہے زندگی. اب یہ کہ جب آخرت کا انسان کو یقین ہوتا ہے اور ہونا ضروری ہے تو پھر اس کی زندگی میں تبدیلیاں کیا کیا آتی. پہلی تبدیلی تو میں نے بتا دی، اس کو نظر کس پہ ہوگی؟ اللہ پہ. دوسری تبدیلی اس کی زندگی میں یہ آئے گی کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. الا اللمم، اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دو. آج فوکس چھوٹی موٹی خطاؤں کو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، بڑی بڑی خطائیں نظروں سے اوجھل. آپ نے کسی کو اخلاق کی تعلیم دی، جو آج کل سوسائٹی میں چل رہا ہے نا، میں اس کی بات اس کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں. اچھے اخلاق سے بات کرو، اچھے اخلاق سے. ہم تقریریں سنتے ہیں، اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے کہ انسانیت کے لیے آپ خیر خواہ بنے، آپ کے عمل سے انسانوں کو تکلیف نہ ہو. یہ اچھے اخلاق کی روح ہے یا نہیں ہے؟ ارے جب آپ کسی سے مسکرا کے تمیز سے بات کرتے ہیں سامنے والا خوش ہوتا ہے. تو اخلاق کی تلقین اسی لیے ہے نا کہ آپ سے کے عمل سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو بلکہ لوگوں کو راحت ملے، یہ مطلب ہے نا. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھوکے کو دیکھ کے کھانا نہیں کھلا رہے، آپ غریبوں کی وراثتوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، آپ بہنوں کی وراثتیں پی کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ماں باپ کا خیال نہیں کر رہے، بوڑھے ہیں وہ، علاج کی ضرورت ہے، ٹائم مانگتے ہیں وہ کہ ہمارے پاس بھی کبھی آگے بیٹھ جایا کرو، کچھ بھی نہیں کر رہے. لیکن آپ جب جاتے ہیں مسکرا کے بات کر، بہت اچھا لگا آپ سے ملنا، نائس ٹو میٹ، ہر ایک سے ایسے بات کر رہے ہیں. تو کیا اللہ جو ہم سے اچھے اخلاق کے ذریعے مطالبہ چاہتا ہے وہ ہم پورے کر رہے ہیں اس طریقے سے؟ بولو نا. ہم یہ کہیں گے کہ یار یہ بڑے بڑے جرم تو کر رہا ہے، چھوٹے جرم سے بچا ہوا ہے. یہ بھی ایک چھوٹا جرم ہے کہ جب کوئی ملے تو آپ مسکرا کے بات نہ کریں، یہ بھی ایک جرم ہے نا، لیکن یہ چھوٹا جرم ہے. وراثت کھانا بڑا جرم ہے. تو سوسائٹی میں ہو یہ رہا ہے کہ جو بڑے بڑے جرائم تھے وہ تو پی کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی اخلاقیات کی یا اور دوسری چیزوں کی نا ان کو آج کل بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ چیزیں ایٹیٹیوڈ میں آتی ہیں اور آپ کا جو پہلا امپریشن پڑتا ہے سامنے والے کے سامنے وہ یہ کہ آپ اس سے ملتے کیسے ہیں، اس کو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن یہ انسانیت کی خیر خواہی کا ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے، اصل یہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی اگر غریب ہے جس کے لیے کھانا پینا رہائش مشکل ہو رہا ہے تو آپ کو اس کا خیال بولو کرنا پڑے گا. عیدوں پہ دعوتیں ہوتی ہیں، یہ دیکھا ہوگا آپ نے، رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، گیدرنگ ہو رہی ہے، شریعت بھی چاہتی ہے گیدرنگ ہو، لیکن آپ نے لاکھوں روپے دعوت پہ خرچ کر دیے. 10,000 روپے آپ کا کوئی غریب مسکین رشتہ دار تھا جس کو واقعی ضرورت تھی، اس کو آپ نے فوکس نہیں کیا تو بڑے گناہ میں تو مبتلا ہو گئے، چھوٹی خطا سے آپ بچ گئے. ہر فیلڈ میں اگر آپ غور کریں گے نا، ہر شعبے میں یہی ہو رہا ہے. کسی بھی حکم کی روح کو نہیں دیکھا جاتا کہ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کیوں ہے، اس کی روح کو نہیں دیکھا جاتا، فارمیلٹی کو
کلچر کو فالو کیا جاتا ہے. تو جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے نا, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں حسن اخلاق کی تعلیم کیوں دی جا رہی ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا. تو اللہ تو راضی کس سے ہوتا ہے؟ خرچ کرنے سے راضی ہوتا ہے. کیا آپ کسی کی صدقے کے بکرے میں دیکھ رہے ہو نا, وہی ڈرامے بازی جو صدقے کے بکروں میں چلتی ہے, ابے تم کیوں بکرا کاٹ رہے ہو 30,000 کا 35,000 کا؟ بھائی غریب کے فائدے کے لیے. تو غریب کو بکرا کاٹنے سے کیا, 30,000 ویسے دے دو اس کو, بھائی وہ پان گٹکے میں بھی اڑا دے گا. تو یار راشن ڈال دے, آٹے دال ڈال دے اس میں سمجھا پا رہا ہوں. بس 30,000 کا راشن ڈال دو بھائی تم. نہیں, بکرا کاٹ کے اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے, غریب کا فائدہ مقصد نہیں ہے. یہ اب کسی پیر نے جاہل نے بتایا ہوا کہ بکرا کٹے گا تو بلائیں ٹلیں گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بکرا کٹنے سے کوئی بلائیں نہیں ٹلتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بکرا 3 موقع پہ کاٹنا افضل ہے, ایک بقرعید پہ, ایک عقیقے میں, اور ایک حج کے موقع پہ جب دم لازم ہو. اس کے علاوہ نہیں ہے بکرا وکرا یا جانور کاٹنا کوئی عبادت بولو نہیں ہے. پہلے لوگ بکرا کاٹ کے اس لیے کاٹتے تھے غریبوں کو کھلا دیں گے, تو اور کوئی آپشن نہیں تھا. اب تو 20 قسم کے آپشن ہیں. سب سے پہلے پیسے دے دو اس کو, لیکن زیادہ خرچہ کر لیں گے, جو روح ہے نا صدقے کی اس سے محروم ہو جائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ رسومات میں الجھایا ہوا ہے اپنے آپ کو. تو یہی تکلفات ہیں, اس سے مسکرا کے مل لی, اس سے مسکرا کے مل لی, اس سے مسکرا کے مل لی. آج میں ابا سے ملا ہوں, ٹھیک ہے بھائی, ایسا نہ ہو ایک چھوٹی سی نیکی مسکرا کے ملنا وہ بھی چھوڑ دیں. لیکن اصل یہ ہے کہ آپ اگلے کے لیے کر کیا رہے ہیں. آج لوگ ظاہری اخلاق کو دیکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ حقیقت. مثال کے طور پر کسی کو دیکھ لیا لوگوں نے چیخ رہا ہے, اس کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی, بدتمیز آدمی ہے, چاہے وہ ہزاروں کو کھانا کھلا رہا ہو چھپ کے. اور ایک آدمی غریبوں کے منہ سے نوالا چھین رہا ہے, لیکن بچوں کو اٹھا کے ویڈیو میں پیار کر رہا ہے, غریبوں کے بچوں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. یار یہ ہے انسانیت کے کیا ہے؟ حالانکہ بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ نہیں یاری بات میرا خیال ہے. بڑا بھائی مر گیا تو چھوٹے بھائیوں کی وراثت, باپ مر گیا تو چھوٹے بھائیوں کی وراثت پی کے بیٹھا ہوا ہے. تو میرے بھائی یہ دنیا میں کسی کو کے اخلاق کو ناپنے کے طریقے اور ہیں, اللہ کے ہاں بولو وہ الگ ہیں. ہم نے پبلک کو نہیں دیکھنا, کس کو دیکھنا ہے ہم نے. میں ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ تھا نا, تو کچھ بچے آئے ملنے کے لیے. اب میں امیگریشن میں نا لائن میں کھڑا ہوا ہوں, تو میں نے ایسے مل لیا نا ماشاء اللہ. مجھے تو بچوں سے ویسے ہی بڑی ایک محبت سی ہے. اچھا میری ویڈیو بھی بن رہی تھی, تو میں مل لیا جیسے نارمل ملتا ہوں. کسی نے کہا کہ بھائی جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت تمیز سے ملتے ہیں بچوں سے, دوبارہ سے یہ عمل ہونا چاہیے. کیمرہ لاؤ بھائی دوبارہ. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پھر پتہ چلا جی ایسا ہی ہوتا ہے بڑے مشہور لوگوں میں. وہ ایسے نہیں, کیونکہ کیمرہ آن ہے تو بہت ہی زیادہ تمیز سے بچوں سے ملیں. ہر ایک بچے کو پیار بھی کرنا ہے, پیسے بھی دینے. جیسے کیمرہ بند ہوا پیسے واپس, چل بے نکل یہاں سے. اب وہ نہیں پتا کیمرہ بند ہوا پیسے واپس, لیکن یہ کہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یار یہ سب دنیا ڈرامہ چل رہا ہے. بھائی کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ ڈرامہ چل رہا ہے. تمہیں بچوں سے محبت ہے تو تمہارے 2 کیوں ہیں؟ اپنے بچوں سے نفرت ہے, دوسروں کے بچوں کو کیمرے کے سامنے گلے لگا کے پیار کر رہے ہو. یار اس کی تو منافقت ہے نا. یہ تو سب سے زیادہ تو انسان کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے, تو وہ ہے نہیں. تو خیر میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا. بہت سے کیمرے کے سامنے بچوں کو پیار کر رہے ہوتے ہیں, تو واقعی وہ بچوں سے پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی کیمرے کے سامنے کوئی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے تو آپ اس کی نیت پہ شبہ کرنا شروع کر دیں. لیکن یہاں کی دنیا کچھ اور ہے میرے بھائی, اللہ کے ہاں معیارات کچھ اور ہیں. یہاں ڈرامے چلتے ہیں, اور جب سے یہ کیمرے آئے ہیں نا یہاں, تو ڈراموں کا ایک نیا بہترین سلسلہ کیا ہو گیا ہے. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے, میں جا رہا ہوں کہیں, اچانک بھاگتے ہوئے آئے, نہ سلام نہ دعا, مسکرائیے, سیلفی لی, چل گئی. ابے بندہ پوچھتا ہے مفتی صاحب خیریت سے, بس وہ اپنا ایک تھا کہ بھائی ہم نے کسی مشہور آدمی کے ساتھ, تو آئے ٹھک, اس کے بعد ایسے جیسے پہچانتے ہی نہیں. تو زیادہ تر ایسے نہیں ہوتے, لیکن یہ الگ ہی دنیا ہے بھائی. وہ تو شکر ہے تھپڑ مار کے سیلفی نہیں لی اس نے. مفتی صاحب منہ ادھر کر, جیسے ہم بچپن میں جاتے تھے نا نائی کے پاس, تو کبھی ادھر کو منہ گھما رہا ہے کبھی ادھر کو گھما رہا ہے. وہ ہم سے پوچھ کے تھوڑی ہمارے کھوپڑی کو گھماتا تھا. تو جدھر چاہے مفتی صاحب کی کھوپڑی گھمائی, سیلفی لی, چلو گئی. اور یہ سیلفی جب بھی کوئی لیا کرے نا, جلدی سے بٹن دبا دیا کرے, سانس روک کے کھڑا ہونا پڑتا ہے. بہت دفعہ ایسے ہوا ہے, جلدی دبا یار, تیری وجہ سے یہ بتی سی کھول کے بیٹھے ہوئے ہم یہاں پہ, ورنہ ہمارا موڈ اس وقت اچھا نہیں ہے. آپ کی وجہ سے مسکرا رہے ہیں تو بٹن تو دباؤ جلدی سے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پورے دن میں پہلی سیلفی ہے, یہ بہت خشوع و خضوع کے ساتھ ہے. تو سیلفی اگر لینی بھی ہو نا, ٹھک دبائیں, نکلیں بھائی, ایک یادگار ہے, ٹھیک ہے آپ کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, لیکن اگلے نے سانس روکا ہوا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کام کی روح کو فوکس کیا جاتا ہے. ہم ان اچھے اخلاق رکھنے کا حکم ہے انسانیت کے بھلے کے لیے, تو جس کام میں انسانیت کا بھلا زیادہ ہوگا اس کام کو ہمیں فوکس کرنا ہوگا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ اور یاد رکھو میڈیا کی
دنیا میں نہ کسی کے رونے دھونے کا اعتبار ہے. کیمرے کے سامنے نہ کسی کو روتا ہوا دیکھ کے متاثر ہوا کرو کہ میں اتنا مر رہا ہوں اور وغیرہ وغیرہ. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آتا. آج کل منجن بہت بک رہے ہیں. آج کل کوئی کس کی محبت میں رو رہا ہے, کوئی کس کے غم میں رو رہا ہے. وہ میں نے دعا کرائی نا ختم قرآن پہ تو تھوڑا سا رونا آ گیا مجھے, تو پبلک کو بھی رونا آ گیا. تو میرا چھوٹا بچہ بیان میں بیٹھا ہوا گھر جا کے کہہ رہا ہے, اس سے بچوں نے پوچھا تم روئے؟ کہہ رہے مجھے بھی تھوڑا سا غم ہوا تھا, باقی لوگوں کو زیادہ غم ہو رہا تھا, تھوڑا سا غم مجھے بھی ہو رہا تھا. اس کو رونا تو نہیں آ رہا, تو اس کو غم ہو رہا تھا کہ یہ ہو گیا رہا ہے. بچوں کی بھی تبصرے عجیب سے ہی ہوتے ہیں یار. تو خیر نہ میرے بھائی کسی کے رونے کا اعتبار نہ کسی کے ہنسنے کا. میں نہیں کہہ رہا نیتوں پہ شبہ شروع کر دیں لوگوں کی. اصل کیا ہے, کنیکشن کس سے بحال کرنا ہے میرے بھائی؟ اللہ سے. تو اللہ کو جو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. جس کی ڈکشنری میں اللہ نہیں ہے, مخلوق ہے, اس کے اصول چھوڑو. تو کیمرے کے سامنے تو بچوں کو پیار بھی کرے گا, کیمرے کے سامنے غریبوں پہ روئے گا بھی, کیمرے کے سامنے غریبوں پہ ایسی ایکٹنگ, کچھ تو گالیاں دے گا کیمرے کے سامنے غریبوں کو. ایسی چیزیں بھی فلمیں بھی مارکیٹ میں آ گئی ہیں جن کا پہلے تصور ہی نہیں تھا. اور کچھ غریبوں کے سامنے جناب روئیں گے بیٹھ کے. تو صحیح بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں. اصل اعتبار اس چیز کا ہے کہ آپ خدا کے سامنے کتنا روتے ہیں اور خدا کے سامنے غربا اور مساکین پہ کتنا ترس کھاتے ہیں اور اپنی جیب سے کتنا روکھڑا نکالتے ہیں اپنے پیسوں کا. بعض دفعہ اپنی جیب سے نکل رہا ہوتا ہے, وہ بھی ہوتا دوسروں کا ہی ہے.